الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن العظیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ سب کو، سارے مسلمانوں کو رمضان المبارک کا یہ خیر و برکت والا مہینہ مبارک ہو۔ دوستوں اور بھائیوں، رمضان المبارک کا جو مقصد اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے، اور اس ماہ مبارک میں روزوں کے فضائل جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں، میں آج کی نشست میں چاہتا ہوں کہ ان میں سے کچھ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کروں، اور آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے اس پر خود بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور میرے لیے بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو روزوں کا مقصد بیان کیا ہے وہ تقوی ہے۔ دوستو، تقوی کیا ہے؟ تقوی اللہ سے ڈرنے کا نام ہے، تقوی اللہ کے خوف کا نام ہے۔ تقوی یہ ہے کہ انسان اپنا دنیاوی عمل ہو، نماز روزہ زکوٰۃ اور حج ہو، اپنی ملازمت ہو، کاروبار ہو، سیاست ہو، تجارت ہو، معیشت ہو، معاشرت ہو، شادی اور بیاہ ہوں، نکاح اور طلاق ہو، جو بھی معاملہ انسان اپنے کسی دوسرے بھائی کے ساتھ کر رہا ہو، یا دنیا کے اندر جو بھی عمل اس سے سرزد ہو رہا ہو، اس کی سوچ اور فکر میں جو چیز آ رہی ہو، تو وہ عمل اختیار کرنے سے پہلے انسان یہ دیکھے کہ میرا اللہ اس کے بارے میں کیا فرماتا ہے۔ کہیں میرے اس عمل کی وجہ سے میرا اللہ ناراض تو نہیں ہو جائے گا، کہیں میرا یہ عمل اللہ کی تعلیمات کے خلاف تو نہیں ہوگا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ تقوی کیا ہے؟ تو حضرت ابی بن کعب نے فرمایا کہ عمر، کیا تمہارا گزر کسی ایسے راستے سے ہوا ہے جہاں جھاڑیاں ہوں، کانٹے ہوں؟ تو وہاں سے کیسے گزرتے ہو؟ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اپنے دامن کو بچا کر گزرتا ہوں تاکہ ان جھاڑیوں سے میرا لباس نہ الجھے، میں اپنے لباس کو سمیٹ کر گزرتا ہوں۔ تو سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہی تقوی ہے۔ اس حدیث کے مفہوم کو اگر آپ اپنی زندگی پہ اپلائی کریں تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ دنیا کے اندر جتنے مشاغل ہیں، دنیا کے اندر جتنی ترغیبات ہیں، دنیا کے اندر جتنی برائیاں ہیں، دنیا کے اندر انسان کو اللہ سے دور کرنے والے جتنے اعمال ہیں، ان سے انسان اس طرح بچ کر گزرے جس طرح سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں کانٹوں سے اپنے دامن کو بچا کر گزرتا ہوں۔ تو یہ تقوی ہے۔ اور سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے تقوی کی تعریف یہ کی کہ التقوی ہی الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل والقناع بالقلیل والاستعداد لیوم الترحیل۔ تقوی یہ ہے کہ خوف من الجلیل، ہر وقت اللہ کا خوف انسان پر طاری رہے، ہر وقت انسان ڈرتا رہے اللہ سے، میرے اللہ ناراض نہ ہو جائے، کہیں میں اللہ کی پکڑ میں نہ آ جاؤں، کہیں اللہ کی گرفت میں نہ آ جاؤں، کہیں اللہ کے کسی حکم کی خلاف ورزی مجھ سے نہ ہو جائے۔ بولتے ہوئے، سوچتے ہوئے، کوئی کام کرتے ہوئے، معاملات کرتے ہوئے انسان پر ہر وقت یہ کیفیت طاری رہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اپنے اللہ کو جواب دہ ہوں، میری ساری چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہیں۔ والعمل بالتنزیل، اور قرآن کے مطابق عمل۔ یہ جو قرآن رمضان المبارک کے مہینے میں نازل ہوا، شہر رمضان الذی
انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، اور رمضان کی فضیلت بھی یہ قرآن کے وجہ سے ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یعنی اس قرآن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اس کے اندر ایک رات ہے، جس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کو لیلۃ القدر کی رات کو رمضان المبارک کے اندر جو ہے وہ نازل کیا۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، حضرت علی نے تیسری بات فرمائی، والقناع بالقلیل، تھوڑے پر صبر کرنا۔ جتنا رزق اللہ نے آپ کو دیا ہے، جو اسباب اور وسائل اللہ نے آپ کو دیے ہیں، چھینا جپٹی کے بجائے، مار دھاڑ کے بجائے، اور دوسرے کا حق غصب کر کے وہ کھانے کے بجائے، جو کچھ اللہ نے آپ کو دیا ہے اس پر قناعت کرنا، اس پر صبر کرنا، اسی کے مطابق اپنی معمولات کو چلانا، اور پھر استعداد لیوم الترحیل، اور قیامت کے دن کی تیاری، یہ تقویٰ ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ آیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ یعنی انسان جب عمل کر رہا ہوتا ہے تو بہت سی ترغیبات کے ساتھ ساتھ شیاطین بھی اس کو بہکاتے ہیں، شیاطین اس کو ورغلاتے ہیں، اس کو انگیج کرتے ہیں۔ لیکن رمضان المبارک میں اللہ نے شیاطین کو قید کر کے آپ کو اس بات کا موقع فراہم کیا ہے کہ آپ نیکیوں کی پریکٹس کریں، آپ اس کی ٹریننگ حاصل کریں، آپ اس کی تربیت حاصل کریں۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ کھانا پینا یہ حلال ہے، اور انسان حلال چیزوں سے بھی روزے کی حالت میں رکا ہوتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سال کے اندر انسان کو ایک ایسی ٹریننگ دینا چاہتے ہیں جس میں وہ حلال سے رک کر رمضان المبارک کے بعد بقیہ ایام میں وہ ایسی تربیت حاصل کرے کہ پھر وہ سال کے 11 مہینے حرام چیزوں سے بھی بچا رہے۔ تو جو شخص اس تربیت کے دوران اپنی استعداد کو، اپنی طاقت کو بڑھائے گا نہیں، نیکیوں پر اپنے نفس کو آمادہ نہیں کرے گا، تو پھر وہ اس کی تربیت میں کمی رہ جائے گی، اور اس تربیت میں کمی پھر وہ سارے سال کے اندر جو ہے وہ دوسرے اعمال کے اندر بھی اسی طرح وہ کمی موجود رہے گی۔ اس لیے اس کے اندر جو ہے وہ تربیت حاصل کریں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو مہینہ ہم پر نازل کیا، اس مہینے میں جتنی مضبوط تربیت ہم حاصل کریں گے، قرآن کی تلاوت کی، باجماعت نمازوں کے اہتمام کی، ذکر و اذکار کی، حرام سے بچنے کی، حلال اختیار کرنے کی، جھوٹ، غیبت، چغلی، حسد، کینے، بغض سے بچنے کی جتنی تربیت ہم حاصل کریں گے، اللہ رب العالمین اسی کے مطابق اجر بھی دیں گے، اور پھر جو انسان کا نفس ہے اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر اتنی استعداد پیدا کر دیں گے کہ پھر سال کے 11 مہینوں میں بھی ہم ان برائیوں سے بچیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کی سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا، اے میرے رب، میں نے اس بندے کو کھانے پینے اور اپنی خواہشات پوری کرنے سے روکے رکھا، لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما۔ اور قرآن کہے گا کہ اے میرے رب، میں نے اس بندے کو رات قیام سونے سے روکے رکھا، لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما۔ چنانچہ دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی۔ یعنی آپ قرآن اور رمضان، روزہ دونوں آپ کے حق میں سفارش کریں گے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل چاہتا ہے کہ ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ اور روزہ ڈھال ہے، لہٰذا جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو اس روز فحش گوئی سے پرہیز کرے، بےہودہ کلامی نہ کرے، اور اگر کوئی دوسرا اس سے گالم گلوچ کرے یا لڑائی کرے تو روزہ دار کو صرف اتنا کہنا چاہیے کہ میں روزے سے ہوں۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے،
روزے دار کے منہ کی خوشبو قیامت کے دن اللہ کو مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہوگی۔ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں جس سے وہ فرحت حاصل کرے گا۔ اولاً جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے، ثانیاً جب وہ اپنے رب سے ملے گا اور روزے کے بدلے میں اپنے رب سے انعام پائے گا تو وہ خوش ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت سہیل بن سعد روایت کرتے ہیں کہ جنت کا ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، جس سے قیامت کے دن صرف روزہ دار گزریں گے، ان کے علاوہ اس دروازے سے کوئی دوسرا نہیں گزر سکے گا۔ اس کے علاوہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کی پہلی رات میں شیاطین اور سرکش جن باندھ دیے جاتے ہیں اور جہنم کے سارے دروازے بند کیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک دروازہ بھی کھلا نہیں رہنے دیا جاتا، اور جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ان میں سے کوئی ایک دروازہ بھی بند نہیں رہنے دیا جاتا، اور ایک منادی کرنے والا فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ اے بھلائی کے چاہنے والے آگے بڑھ، دیر نہ کر، اے شر کے چاہنے والے رک جا۔ ہر رات اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر روز افطار کے وقت لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ جو احادیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی، آپ باجماعت نماز کو اپنا معمول بنا لیں، قرآن مجید کی تلاوت کو معمول بنا لیں، اور آج کل بہت فراغت ہے، بیرون ملک بھی اور اندرون ملک بھی لوگ گھروں کے اندر موجود ہیں، بے شمار علماء مدارس قرآن سیکھنے کے لیے، قرآن کی تفسیر کے لیے، دورہ قرآن کے لیے کلاسز کا اہتمام کر رہے ہیں۔ آپ ان کلاسز کو جوائن کریں اور قرآن سیکھیں۔ یہ موقع آپ کو نہیں ملے گا کہ آپ کو رمضان بھی ہے، کوئی کام بھی نہیں ہے اور آپ بالکل فارغ ہیں۔ اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھائیں، اللہ کا ذکر کریں، اللہ سے جہنم کی آزادی کے لیے، اپنی بخشش اور مغفرت کے لیے، امت مسلمہ کے بلندی کے لیے آپ جو ہے وہ دعا بھی کریں۔ ساتھ ساتھ جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، جس طرح پوری انسانیت ایک وبا کی لپیٹ میں ہے، اس سے بچنے کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اور اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ رمضان میں اور غیر رمضان کے معمولات میں آپ کا فرق نہیں ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جو انسان بد کلامی نہ چھوڑے، جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ وہ بھوکا اور پیاسا رہے۔ یعنی اگر آپ اپنے اخلاق میں، اپنے کردار میں، اپنے اعمال میں اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو لے کر نہیں آتے، تو اس بھوک ہڑتال کے علاوہ روزہ آپ کے لیے جو ہے وہ کوئی اجر کا باعث نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور اس رمضان کے اندر اتنی زبردست قسم کی ٹریننگ اور تربیت حاصل کریں تاکہ جب آپ غیر رمضان میں جائیں تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں آپ کی بخشش اور مغفرت کا اعلان بھی کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کے علاوہ آپ کو پھر وہ قوت اور وہ طاقت اور استعداد آپ کے اندر پیدا کر دے تقویٰ کی، کہ جس کے نتیجے میں عام دنوں میں، عام معمولات زندگی میں بھی آپ ان سے بچ سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیں، سارے انسانوں کے لیے اور مسلمانوں کے لیے دعا کریں، ان معمولات کو ضائع نہ کریں۔ اخبارات، سوشل میڈیا، دوسری چیزیں جو عام دنوں میں آپ بہت زیادہ ان کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں، اس کے بجائے یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت اور آن لائن کلاسز اور قرآن مجید سیکھنے اور سکھانے کا کام کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرمائے، اور رمضان المبارک کے اس مہینے میں جو اللہ نے انعامات رکھے ہیں وہ سارے سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان المبارک کے مہینے کو ہماری تربیت کا، ہماری اصلاح کا، ہماری بخشش اور مغفرت کا، اپنی رحمت کا، جہنم سے آزادی کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔